السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کی قبولیت کی گھڑی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ 5 راتوں میں دعا رد نہیں ہوتی، ضرور قبول ہوتی ہے۔ جمعہ کی رات، ماہ رجب کی پہلی رات، نصف شعبان کی رات، عیدین کی راتیں۔ شب برات میں کیا جائے؟ ان حدیث شریفہ سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ شب برات ایک بابرکت اور عظمت والی رات ہے۔ اگرچہ شب برات کے متعلق ذخیرہ حدیث میں جتنی حدیثیں آئی ہیں وہ سب کمزور ہیں۔ ان کی سند محدثین کے اصول کے مطابق صحیح نہیں، مگر چونکہ یہ متعدد حدیثیں ہیں اور مختلف صحابہ کرام مثلا ابوبکر صدیق، علی بن ابی طالب، معاذ بن جبل، ابو موسیٰ اشعری، عبداللہ بن عمرو بن عاص، ابو ثعلبہ، عثمان بن ابی العاص اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہم اجمعین وغیرہم سے مختلف سندوں سے روایت کی گئی ہے۔ اس لیے یہ روایت کم از کم حسن لغیرہ کے درجے میں ہے۔ اس لیے بعض اکابر محدثین نے کہا ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہے۔ چنانچہ مشہور غیر مقلدین عالم علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ تمام حدیثیں مجموعی اعتبار سے اس شخص کے خلاف حجت ہے جس نے گمان کیا ہے کہ 15ویں شعبان کی رات کی فضیلت کے سلسلے میں کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اکثر بلاد اسلامیہ کے دین دار حلقوں میں ہر زمانے میں اس رات کے اندر عبادت، دعا اور استغفار، پھر اس فضیلت سے فائدہ اٹھانے کا خصوصی اہتمام کیا جاتا رہا ہے۔ اس خاص موقع پر کن کاموں کو کس طریقے پر کرنا چاہیے اور کن امور سے پرہیز کرنا چاہیے، ذیل میں ان کو اختصار کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ شب برات میں عبادت کریں، اس سلسلے میں چند باتیں پیش نظر رہنی ضروری ہے۔ نمبر 1، نفلی عبادت تنہائی میں اور اپنے گھر میں ادا کرنا افضل ہے، لہذا شب برات کی عبادت بھی گھر میں کریں، مسجد میں نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبورا، اپنی نماز کا کچھ حصہ اپنے گھروں میں بناؤ، یعنی نوافل گھر میں ادا کرو، اور ان کو قبرستان نہ بناؤ کہ قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی۔ نمبر 2، اس رات میں اسی طرح شب قدر میں بھی عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں، ذکر و تلاوت، نفل نماز، صلاۃ، تسبیح وغیرہ کوئی بھی عبادت کی جا سکتی ہے۔ نمبر 3، اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق عبادت کرنی چاہیے، اتنا بیدار رہنا صحیح نہیں ہے کہ آدمی بیمار ہو جائے۔ نمبر 4، پورے سال فرض نماز کا اہتمام کیا جائے، صرف شب برات میں نفل عبادت کر کے اپنے کو جنت کا مستحق سمجھنا باطل خیال ہے۔ یوں اللہ تعالی مختار کل اور قادر مطلق ہے، جس کو چاہے معاف کر سکتا ہے۔ نمبر 5، بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس رات میں ایک مخصوص طریقے سے 2 رکعت نماز پڑھ لی جائے تو جو نمازیں قضا ہو گئیں وہ سب معاف ہو جائیں گی۔ یہ بات بالکل بے اصل ہے۔ نمبر 6، شب برات میں فضول گپ شپ نے شب بیداری کرنا، گلیوں میں، چوراہوں اور ہوٹلوں میں وقت گزارنا بالکل بے سود بلکہ نیکی برباد ہونا لازم کا مصداق ہے۔ نمبر 6، قبرستان جانے کا مسئلہ، حدیث شریف گزر چکی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس رات قبرستان تشریف لے گئے، مگر واضح رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اس قدر خفیہ تھا کہ آپ نے اپنی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بھی اپنے جانے کو مخفی رکھا، یعنی چھپا رکھا، اور کسی بھی صحابی کو اپنے ساتھ نہیں لے گئے، اور بعد میں بھی کسی صحابی کو اس عمل کی ترغیب دینا ثابت نہیں۔ اس لیے شب برات میں ٹولیوں کی شکل میں قبرستان جانا، اس کو شب برات کا جز لازم سمجھنا، راستوں میں روشنی کا اہتمام کرنا، یہ دین میں زیادتی اور لغو ہے۔ بغیر کسی اہتمام اور پابندی کے قبرستان جانا چاہیے۔
نمبر 7 15ویں تاریخ کو روزہ رکھنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مندردہ بالا حدیث شریف پر عمل کرتے ہوئے امت میں 15ویں تاریخ کے روزے رکھنے کا معمول رہا ہے، اگرچہ وہ حدیث باتفاق محدثین انتہائی